راہ گزر میں کوئی چراغ ہے جس کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی محاصرہ نہیں، بس رستے ہے چراغ لیکن ہے راہ گزر پہ، مگر کوئی بات نہیں طوفانوں کی. کیوں؟ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. اہل سنت کی ضیاء، اہل سنت کی ضیاء، اہل سنت کی ضیاء. یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، کوئی وڈیرا نہیں، امریکہ نہیں، ایران نہیں، سعودیہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے. یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. میں نے تو بھی ہوش نہیں سنبھالا تھا اس وقت حضرت قبلہ امام العصر پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف، میری گھٹی ان کے ہاتھوں سے ہے. ابھی تو سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ ان کے گھر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے فیض سے بہراور ہوتا رہا. یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے. میں مجدد الفسانی والا ہوں، میں شیر ربانی والا ہوں. مجھے بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے. میرے دل کو بھی زہرا پاک سے حاصل اجالا ہے. مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے. میرے دل میں بھی زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل کو بھی زہرا پاک سے حاصل اجالا ہے. یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے. کھرے سچے سچے حافظ قرآن بھی، حافظ الحدیث بھی، جنید زماں امام العصر، یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے. میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے. جس پیر کی گلیوں میں چور گزرے تو کتب بنتا ہے. میں نے تو وہاں کتنی مدت پڑھا ہے صحیح عقیدے کے ساتھ. میں نے تو پورا قرآن تراویح میں کھڑے ہو کر، اور وہ بھی 11واں مصلی، پیرانے پیر پیر دستگیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ سنایا ہے. پاکستان کا کوئی اور بندہ ایک بھی مجھے ایسا بتاؤ کہ جسے یہ شرف ملا ہو کہ 11واں مصلی اس نے 11ویں والے پیر کے دربار میں پورا سنایا ہو. بڑائی نہیں لیکن ایک حقیقت تو ہے. تو میں پھر کہتا ہوں، یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے. میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے. شرائط کس قدر تھیں، بات تھی کیسی شریعت کی. وہ جو مولا علی سیمینار میں ہم نے کڑیاں والے میں تقریر کی، یا ادھر وہ جو عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں تقریر کی، وہ جو کاٹ کے کلپ دیا گیا، شرائط کس قدر تھیں، خطا کی کس میں، پھر شرط وقت کی کس کے جواب میں، پھر کتنی دیر کے لیے، اور پھر بقا کا زوال، اور عقیدہ اس وقت بھی بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور انہوں نے کیا بتایا آگے کاٹ کے دیکھو جی، یہ تو وہ خطا کی نسبت، اور کچھ کمینوں نے خطا کار کی نسبت بنا کے بیان کرنا شروع کر دیا. شرائط کس قدر تھیں، بات تھی کیسی شریعت کی.
یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا ہے. شرائط کس قدر تھیں، بات تھی کیسی شریعت کی، یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا ہے. اب کتنے ہیں جو اپنے مسندوں پہ بیٹھ کے منہ میں گھگنیاں ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ الزام لگائے بھگتے، کسی کو کوئی رنج ہے، کسی کو کوئی رنج ہے. کوئی جب رانا ثنا کو جب کلین چٹ دے رہا تھا تو ہم نے کہا نہیں، تم پیر ہو تو اپنے گھر ہو، تم کسی جگہ کے شیخ الحدیث ہو تو اپنے گھر ہو، مگر جو ختم نبوت کے خلاف قادیانیوں کا ہم نوا بنا ہوا ہے تم اسے کلین چٹ کیوں دے رہے ہو؟ انہیں وہ درد ہے. کسی کے لفظ خدا کی توہین پر ہم نے ان کو جھنجھوڑا، یا لفظ نبی کی توہین پر، تو وہ زخم چاٹ رہے ہیں آج تک. انہیں وہ رنج ہے. کوئی 40 سال تک سرکار کی نبوت نہیں مان رہا تھا، اسے وہ رنج ہے. کوئی جعلی سید تھا اور آج اس نے کہا کہ چلو موقع ہے میں بولوں تو لوگ مجھے بھی سید ہی سمجھیں. کیا کیا ان لوگوں کے فراڈ ہیں اور ان لوگوں کے جرم ہیں. ہمیں پتا ہے ہر ایک کا کہ اگر ہم نے ان باتوں کو مانا ہوتا تو یہ آج ہمیں صرف عام نہیں، قائد اہل سنت کہہ کے ہی بولتے سارے. ہمارے پاس یہاں آ کر ہمیں آفریں کرتے رہے، اسی کرسی پہ بیٹھ کر بھی، اسی کرسی پر بیٹھ کر الیکشن سے پہلے اتحاد کی خاطر آ کر. لیکن ہم نے کبھی ظلمتوں کو اجالا نہیں مانا. تو وہ ٹھیک ہے، بڑھاس نکالیں، جو کرتے ہیں کریں، لیکن میں کہتا ہوں نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے. کتنے ہیں جو فون کر کے کہتے ہیں بات بالکل تمہاری سچی ہے، بات تمہاری سچی ہے، مگر ڈرتے ہیں کہیں یہ بات کوئی سن نہ لے. سچی ہے تو تم کیوں نہیں سچی کہتے؟ اگر جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد کے شیخ الحدیث کو سمجھ آ گئی اور وہ بڑھاپے کے باوجود، بیماری کے باوجود بولے ہیں، تو باقی کو بولنے میں کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں حق کا ساتھ دے رہے؟ کیوں پریشر کے نیچے آئے ہیں؟ کیوں ایران کے ریزہ خاروں کے سامنے سمجھتے ہیں کہ کیا نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں ہٹ جاؤ پیچھے سارے، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے. خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے. یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. نہ نکلے، نہ نکلے، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے. خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا جل جلالہ، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے. خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے آج کی اس شان بطول رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں اپنا موقف پیش کر دیا، اور ابھی انشاءاللہ کل بھی ایک کانفرنس کریں گے، اس کے اندر مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے لائیں گے. مطالبات ہم نے پیش کر دیے اور حکومت کان دھرے. اس کے بعد پھر اگر لائحہ عمل جب ہم نے اعلان کر دیا تو پھر کوئی نہیں رکے گا ان کے روکنے سے. یہ را کا ایجنٹ سرور چشتی اور 295C کے دشمن امریکہ کے پالتو یہ اس ملک کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہوں، حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ بنے. اس واسطے کتنے دن ہو گئے ہیں یہ لوگ ہمیں بھونک رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. ہم نے کوئی اگلا مطالبہ کیا ہی نہیں. مسئلے کی وضاحت اہل حق کے لیے تھی، وہ کر دی، لیکن اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے اگر بولنا ہے دوسرے طبقے نے تو ہمارے سامنے بولے سپریم کورٹ میں. اور جنہوں نے یہ کیا ہے اپنی طرف سے گھر کے توہین کی ہے ان سب کو الٹا لٹکایا جائے. اہل حق میرے ساتھ مل کے اس مطالبے پر
یہ جواب دو، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے، ہم سے جو ٹکرائے گا، ہم سے جو ٹکرائے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، چھایا چھایا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، چھایا چھایا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صدیق، یا صدیق، یا صدیق، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسین، ہمارا نعرہ برملا، ہمارا عقیدہ برملا، طیبہ طاہرہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، لبیک لبیک۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔